अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरे प्यारे दोस्तों, रिवाइवर ऑफ सुन्नह की इस्लामिक चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। सबसे पहले मेरी नाजरीन से गुजारिश है कि वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे दिए गए फॉलो के बटन को दबा के हमारी चैनल को फॉलो करें, ताकि आप इस जैसी और दीगर इस्लामिक वीडियोस का एक्सेस पा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का मौजू, आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है प्रायोरिटी देना सेकुलर नॉलेज को या सेकुलर एजुकेशन को दीनी नॉलेज पे या रिलीजियस नॉलेज पे। मेरे दोस्तों, अमूमन ये देखा जाता है हमारी सोसाइटी में कि जब भी कोई हमारा बच्चा मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी या कोई भी जो लॉडेबल एग्जाम्स होते हैं आज की डेट में, जो कमेंडेबल एग्जाम्स होते हैं आज की डेट में, वो क्वालिफाई करता है, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनके घर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट्स लेके और अवार्ड्स लेके जाते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉड करते हैं, अपलॉड करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राही नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम अपलोड करें। लेकिन यही बच्चा जब दीनी तालीम की तरफ मुतवज्जा होता है तो बहुत ही कम परसेंटेज होती है पेरेंट्स की जो उसको उसी लेवल का अपलॉज दे जो कि इस लेवल का देते हैं उनको जबकि वो दुनियाई किसी एग्जाम में क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं। ऐसा क्यों है मेरे दोस्तों? ये डबल स्टैंडर्डनेस क्यों है हमारी लाइफ में? मेरे अजीजों, एक इंसान की लाइफ में एजुकेशन के जो डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, किंडरगार्टन से लेकर उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ये पूरा जो सफ़र होता है, ये पूरी जो जर्नी होती है, इसमें डे 1 से लेकर डे एंड तक पेरेंट अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज करवाते हैं सेकुलर एजुकेशन के मैटर पे। लेकिन जब दीनी एजुकेशन की बात हो तो उसकी प्रायोरिटी बहुत ही कम देते हैं और अहमियत दीनी एजुकेशन को बहुत ही कम मिलती है। इस ट्रेंड की वजह से, इस थॉट प्रोसेस की वजह से हमारे आज के स्टूडेंट का माइंड जो है वो कुछ ऐसा एक्चुअलाइज हो जाता है, वो कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाता है कि वो ये समझने बैठता है कि सेकुलर एजुकेशन को अपने अपेक्स पे ले जाना ही उसका पर्पस है, और उसी हिसाब से वो फिर स्ट्रगल करता है, स्ट्राइव करता है, हार्डवर्क करता है, डिटर्मिनेशन शो अप करता है। आज की मॉडर्न डे और एज में देखा जाए तो ज्यादातर फैमिलीज का सेटअप और थॉट प्रोसेस ये है, या उनकी जो ट्रेंड है वो ये बन चुकी है कि अपने बच्चों के दीनी तालीम के मैटर में वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजेंट है और बहुत ही ज्यादा केयरलेस है। उनका बस इस मैटर में ये रोल रहता है कि वो किसी मौलवी साहब को अपने बच्चों को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, या तो अपने बच्चों का हाथ पकड़ के उनको किसी मदरसे में डाल देते हैं जहाँ पे वो सिर्फ आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा पौना घंटा दे देता है। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, ना ही इस बारे में पेरेंट कभी कोई अकाउंटेबिलिटी लेता है अपने बच्चे से, अपने वार्ड से, और ना ही इस बारे में कभी वो उसकी असेसमेंट करता है कि बेटा तुम दीनी तालीम में किस लेवल तक पहुँच चुके हो। लेकिन रही बात जब दुनियाई तालीम की या सेकुलर एजुकेशन की बात आती है तो उसके टाइम टू टाइम असेसमेंट्स होते रहती है, टाइम टू टाइम उसका ट्रायल होते रहता है, टेस्ट होते रहता है। यानी कि सेकुलर एजुकेशन को इतनी ज्यादा वैल्यू दी गई है जितनी कम दीनी तालीम को या रिलीजियस एजुकेशन को, मॉरल एजुकेशन को वैल्यू दी गई है। इसीलिए आज की डेट में क्या देखा जा रहा है कि लोग अपनी, जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, ना ही इस बारे में पेरेंट कभी कोई अकाउंटेबिलिटी लेता है अपने बच्चे से, अपने वार्ड से, और ना ही इस बारे में कभी वो उसकी असेसमेंट करता है कि बेटा तुम दीनी तालीम में किस लेवल तक पहुंच चुके हो। लेकिन रही बात जब दुनियाई तालीम की या सेकुलर एजुकेशन की बात आती है तो उसके टाइम टू टाइम असेसमेंट्स होते रहती है, टाइम टू टाइम उसका ट्रायल होते रहता है, टेस्ट होते रहता है। यानी कि सेकुलर एजुकेशन को इतनी ज्यादा वैल्यू दी गई है जितनी कम दीनी तालीम को या रिलीजियस एजुकेशन को, मॉरल एजुकेशन को वैल्यू दी। कुरान हकीम जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह ऑलमाइटी की आखिरी किताब और होलिएस्ट बुक है, उसको ढंग से सिखाना तो दूर की बात, आज के पेरेंट अपने बच्चों को नमाज की तलकीन करने से भी कतराते हैं।
جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ 10 سال کا بچہ جیسے ہی ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پہ سزا دو، پنش کرو اس کو. لیکن ہوتا کیا ہے دوستو، اگر دونوں میں سے ایک پیرنٹ دیندار بھی ہو اور وہ اپنے بچے کو صبح فجر کی نماز پہ اٹھانا چاہے، تو جو اس کے کنٹراسٹ میں دوسرا پیرنٹ ہوتا ہے یا ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر لحاف ڈال دو، سونے بھی دو، ابھی تو بچہ ہے. ہماری یہ آئیڈیالوجی بن چکی ہے. اور جب یہی بچہ 100% کے بجائے 2% کم لائے یا 98% لائے تو ہم اس کو چھڑی سے مارنے پر اتر آتے ہیں، کیونکہ ہماری نظروں میں دینی تعلیم کی پرائیورٹی نہیں رہ چکی ہے. دنیائی تعلیم کی پرائیورٹی ہمارے دماغ میں امبائب ہو چکی. جو ہمارے اسلاف کا زمانہ تھا، یعنی کہ اینسسٹرز کا، جو ہمارے پائس پریڈیسیسرز تھے، پرانے گزرے ہوئے لوگ جو کہ بہت ہی نیکوکار ہوا کرتے تھے، ان کے گھرانوں میں یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ مغرب نماز کے بعد یا عصر نماز کے بعد روزانہ تعلیم ہوا کرتی تھی، دین کی کتابوں کا مطالعہ ہوا کرتا تھا. ماں باپ، بیٹے بیٹیاں سب ایک ساتھ بیٹھ کے دینی تعلیم کا مطالعہ کرتے تھے اور مذاکرہ کرتے تھے، ڈسکشنز ہوتی تھی. تب جا کے ان کی مورالٹی اتنی ہائی لیول پہ تھی، اپیکس پہ تھی. لیکن آج کی ڈیٹ میں ہوتا کیا ہے، دین کو ڈسکس کرنا تو دور کی بات، کبھی قرآن مجید کے آیتوں کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں. آج کی ڈیٹ میں ٹرینڈ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک پیرنٹ اگر کم سے کم بھی کما رہا ہو، پر وہ اپنے اس کم سے کم کمائی میں زیادہ سے زیادہ شیئر اس کمائی کا اپنے وارڈ کی، اپنے بچے کی ٹیوشنز میں لگا دیتا ہے، اس کی ٹیوشن فیس میں لگا دیتا ہے، کیونکہ اس کو اس دنیائی تعلیم کی، سیکولر ایجوکیشن کی عظمت ہے، اس کو اس کی بڑائی ہے، اس کو اس کی پرائیورٹی ہے. وہ ایمبیشس ہے اس بارے میں کہ میرا بچہ جو ہے دنیا میں بہت زیادہ کیریئر میں ایڈوانس ہونا چاہیے. لیکن اصلی ایمبیشن کو وہ بھول چکا ہے. اس کو پتا نہیں ہے کہ دنیا فانی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، 60-70 سالہ زندگی ہے. اس کے بعد نکل کے آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، وہاں پہ دینی تعلیم سے ہی اس کا مقام اونچا ہونے والا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کے حافظ کے بارے میں کہ ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کو روز معاشر میں اللہ کے نور میں سے ایک نور دیا جائے گا، اور اس کے پوشاک ان کو پہنائے جائیں گے، لباس پہنائے جائیں گے، تاج پہنایا جائے گا. اور اس قرآن کے حافظ کو کہا جائے گا کہ جیسے دنیا میں تو قرآن پڑھتا تھا، ویسے ہی یہاں پہ بھی قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں کو چڑھتا جا. جس آیت کو تو پڑھے گا اتنا تو اوپر جائے گا، اور جنت میں جہاں پر تیرا قرآن پڑھنا ختم ہو جائے گا، اختتام ہو جائے گا، جنت میں وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا. یہ ہے میرے دوستوں کامیابی، یہ ہے سکسس. یقین مانیے میرے دوستوں، یقین مانیے، میں نے دنیا میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو دنیائی اعتبار سے تو بڑے منصب پہ ہیں، بڑی چیئر انہیں لے رکھی ہے، بڑا سٹیٹس ہے ان کا دنیا میں، لیکن جب ان کو کلمہ پڑھنے کی باری آئی تب وہ ٹھیک سے کلمہ نہیں پڑھ پائے. تو حسر کیا ہے ایسی ڈگری کا، حسر کیا ہے ایسے منصب کا، حسر کیا ہے ایسے ایگزیکیوٹیو ہونے کا، آفیسر ہونے کا، گیزیٹڈ آفیسر ہونے کا، جبکہ اس کو اپنے دین کی، اپنی نبی کی، اپنے قرآن کی، اپنے رب کی عظمت کا اندازہ نہ ہو. میرے دوستوں، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ دین ہمارے پاس جو وراثتاً آیا ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں آیا. اس کی ایک ایک حدیث جمع کرتے کرتے صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین کو مہینوں، سالوں سال لگے ہیں. ایک صحابہ ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک مہینوں تک کا سفر طے کرتا تھا، اور وہ ایک حدیث جمع کر کے ایک تابعین دوسرے تابعین تک اور مہینوں کا سفر طے کرتا تھا. اور میرے عزیزوں، جس قرآن اور حدیث کو ہم اتنا لائٹلی لیتے ہیں، اس قرآن اور حدیث کی ایک ایک آیت، ایک ایک سٹیٹمنٹ کو جمع کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام بہت زیادہ تکالیف جھیل چکے ہیں. اور وہ الگ الگ زمانوں تک پہنچانے میں جتنے بھی اس میں انٹرمیڈیٹریز انوالوڈ ہیں، وہ سب اپنی اپنی جگہ سب سٹرگل کر چکے ہیں، جد و جہد کر چکے ہیں. تب جا کے ایک ایک حدیث شریف نقل کیا گیا اور روایت کی گئی، اور اس کو سند کے ذریعے الگ الگ جنریشنز تک پہنچایا گیا، اور ان کتابوں میں وہ محفوظ کر دیے گئے. لیکن آج کی ڈیٹ میں ہوتا کیا ہے، ہم نے ان کتابوں کو بس اپنے الماریوں میں سجا کے رکھا ہے، لیکن ہم کبھی ان کو کھول کے ان کو پڑھنے کا جو ہے وہ عزم نہیں کرتے.
اٹس ہائی ٹائم کہ ہر کوئی پیرنٹ اپنی جگہ یہ رسپانسبلٹی سمجھے اس کے شولڈرز پہ کہ اپنے وارڈ کو، اپنے بچے کو وہ خود اپنی لیول سے پڑھائیں، خود اپنی زبان سے پڑھائیں، خود اپنی پریزنس میں پڑھائیں۔ قرآن اور حدیث پڑھانا مولوی صاحبوں کا کام نہیں ہے، وہ ہر کوئی پیرنٹ اپنی جگہ جو بھی صاحب علم ہو، جس نے خود پڑھا ہو، وہ اپنے بچے کو پڑھا سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم منکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور پھر اس کی تعلیم دوسروں کو دے۔ تو میرے دوستوں، اس سے اچھا کیا ہوگا کہ آپ خود اپنے بچوں کے معلم بنیں اور خود ان کو پڑھائیں، خود ان کو سکھائیں، کیونکہ کل کے ڈیٹ میں جب آپ اس دنیا سے نکل چکے ہوں گے تو یہی بچے آپ کے لیے ایک سرمایہ بنیں گے اعمال کا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ایک سرمایہ بنیں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان اس دنیا سے نکلتا ہے تو 3 چیزوں کے بغیر اسے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی، اور ان 3 چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے صالحہ اولاد جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔